أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ بات آ گئی تھی کہ طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا، اور بنی اسرائیل کی درخواست پر ہوا۔ پھر انہوں نے شروع میں نہیں مانا، پھر ان کو نشانی دی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے مانا۔ تو اب آج کی جو آیت ہے اس میں طالوت کے لشکر کی دشمن کے مقابلے کے لیے روانگی اور پھر راستے میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے۔ طالوت بادشاہ کی سرکردگی میں نگرانی میں فوج کی تیاری شروع ہوئی۔ عام اعلان کیا گیا کہ تمام کے تمام صحت مند جوان فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ 80,000 کا لشکر تیار ہوا۔ دشمن بڑا طاقتور تھا اور قوم مالکہ کا سردار جو تھا وہ جالوت تھا، اور یہ بڑا قداور 10 فٹ کے قد، بڑا جوان طاقتور، اسے یعنی اس کی شکل ایسی تھی کہ دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ اور بائبل کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جالوت کی ڈھال جو تھی وہ 3 من وزنی تھی، اور چہرہ چھوڑ کر اس کا باقی سارا جسم زرہ میں محبوس ہوتا تھا، زرہ پہنتا تھا ایسی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے لشکر میں بڑے بڑے کڑیل قسم کے جوان موجود تھے، مگر سب کافر اور مشرک تھے۔ اور طالوت کے لشکر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اور اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی لشکر بعض مخصوص اوصاف کا حامل ہونا چاہیے کہ اسے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سپاہی میں حرص نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے طبیعت میں مستقل مزاجی ہو کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے،
کیونکہ ایک اسلام کے سپاہی کے لیے مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صبر، اور صبر ویسے بھی ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر، شکر، اللہ کا ذکر، نماز، عقیدہ توحید پر پختگی، شاعر اللہ کی تعظیم اور دعا، یہ سب ایسے اصول ہیں جو مسلمان کی ایک خصوصی شان ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے صبر کے اور مصائب کو برداشت کرنے کے کتنے واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے بھوک، پیاس اور ہر قسم کی آزمائش کو برداشت کیا مگر جہاد سے منہ نہیں موڑا۔ تو بعض اوقات لشکر کا جو سردار ہوتا ہے، جو لشکر کا امیر ہوتا ہے، اپنے لشکر کی اسے آزمائش بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فوج ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور بعض اوقات اس میں خاص مصلحت بھی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے امیر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر فوج کو کوئی حکم دے جس کی بظاہر کوئی افادیت نہ ہو، بظاہر کوئی اس میں فائدہ نہ بھی نظر آئے، لیکن فوج کے کمانڈر اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانے مبارک کا واقعہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج میں بطور سپاہی شامل تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو ایک جنگل میں ڈیرا لگایا۔ رات سخت سردی تھی، مگر امیر لشکر نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص آگ نہ جلائے۔ لوگ سخت حیران ہوئے کہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، شدت کی سردی ہے، مگر آگ جلانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ نہ آگ جلی، نہ کھانا پکا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ امیر لشکر کے بعد سفارش کریں کہ آگ جلانے کی اجازت دیں، مگر شیخین نے یہ کہہ کر سفارش کرنے سے انکار کر دیا کہ اس شخص کو حضور علیہ السلام نے امیر مقرر کیا ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، آگ نہ جلانے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ خیر، اسی طرح سردی میں رات گزاری، اور صبح جو ہے امیر نے دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ لوگ اسلامی لشکر کی آنے سے بے خبر تھے۔ اچانک حملہ ہوا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر رات کو آگ روشن کرتے تو دشمن کو ہمارے آنے کا پتہ چل جاتا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو بہرحال یہاں پر طالوت نے بھی اپنے لشکر کو اللہ کے حکم سے آزمائش میں ڈالا۔ چنانچہ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا تو قال، کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی نہر تھی، اور اب یہ کون سی تھی مختلف اس کے بارے میں آتا ہے۔ بعض سے مراد دریا اردن لیتے ہیں جسے عبور کر کے دشمن کے مقابلے پر جانا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی نہر تھی عام سی۔ بہرحال جب لشکر اس نہر کے قریب پہنچا تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ تمہاری آزمائش کے وقت آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ تم پیاس کی شدت میں مبتلا ہو، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں پینا۔ پیاس لگی ہوئی ہے، نہر آ گئی ہے، پانی موجود ہے، لیکن پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کر کے نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرا اس کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ اور ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس پانی کو بالکل نہ چکھا تو بلا شبہ بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے لشکر میں شامل رہے گا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ الا من اغترف غرفۃ بیدی، کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے تو اس کی اجازت ہے، یعنی ایک چلو بھر کر پی لیں تو اس حد تک تو اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو طالوت کے پانی سے منع کرنے کے باوجود ہوا کیا کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، 80,000 کے لشکر میں سے اکثریت نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، سوائے تھوڑے کی تعداد۔
تھوڑے سے تھے جنہوں نے امیر لشکر کے حکم پر صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا، انہوں نے پانی بالکل نہیں پیا۔ ان میں سے جو تھوڑی سی تعداد تھی، ان میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا، چکھا بھی نہیں، اور بعض وہ تھے جنہوں نے چلو بھر کر پی لی جس کی اجازت تھی۔ اور حدیث شریف میں ان کی تعداد جو ہے وہ 313 آئی ہے، اور یہ تعداد جو ہے بدر کے جو جانثار تھے ان کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں 319 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال یعنی ظاہر سی بات 80,000 کے لشکر میں سے صرف یہ تھوڑے سے جو تھے وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اور باقی غالب اکثریت پانی پینے کے بعد سستی اور کاہلی کے شکار ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اتنا پیا، اتنا انہوں نے پانی پیا، ان کے پیٹ پھول گئے، وہ آگے بڑھنے سے بھی معذور ہو گئے، اور نہر کے اس پار ہی رک کے وہیں رک گئے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب طالوت اور اس کے ہمراہی، اس کے ساتھی ایمان والے نہر سے پار پہنچے تو سامنے جالوت کا لشکر موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مفسرین کے حوالے سے اشعر علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت طالوت کا لشکر 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ پہلا گروہ ناقص ایمان تھا، جنہوں نے حکم کے خلاف خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور لڑائی کے قابل ہی نہ رہے، وہ تو وہیں پیچھے ہی رہ گئے۔ دوسرا گروہ ان کامل الایمان لوگوں کا تھا جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، مگر یہ گروہ اپنی قلت یعنی قلت تعداد کی وجہ سے، یعنی تھوڑے ہونے کی وجہ سے دشمن کے لشکر سے خوفزدہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ اکمل الایمان، جن کا ایمان انتہائی پختہ تھا کہ قلت اور کثرت ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال پہلا گروہ تو وہیں تھک ہار کر بیٹھ گیا، انہوں نے تو جنگ کرنے کی طرف منہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی، وہ تو پیچھے ہی رہ گیا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر لڑائی شروع کی تو ہم ہار جائیں گے۔ 80,000 کے لشکر نکلے تھے مگر اب صرف 313 یا 319 ہیں، اب یہ دشمن سے، یہ لشکر دشمن سے کیسے لڑے گا؟ لیکن جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ ایسا گروہ تھا جسے کامل یقین تھا کہ انہیں ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کہ اگر بزدلی سے مر جائیں گے تو بھی اللہ کے ہاں پیشی ہے، اور اس کی رضا کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تو پھر بھی جانا تو وہی ہے نا، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے، یہ جو گروہ تھا، انہوں نے لشکریوں کو، باقیوں کو تسلی دی کہ دیکھو تعداد کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے جنگ نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ کے لیے بامقصد اور پرخلوص جذبے کی ضرورت ہے۔ تم اپنی ہمت کے مطابق پوری قوت سے دشمن سے ٹکرا جاؤ، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا تم تاریخی واقعات بھول گئے ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ہی قلیل تعداد کے لشکر تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے زیادہ تعداد پر غالب آئے۔ اور صحابہ کرام کے بھی اس سے کتنے ہی تاریخ کے واقعات ملتے ہیں کہ تھوڑے سے ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمت اور حوصلے سے اللہ کی مدد کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کی پرواہ نہ کرو، اور واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی صبر ایسی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز ادا ہو سکتی ہے، نہ روزے کی بھوک اور پیاس برداشت ہوتی ہے، نہ جہاد میں حصہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ صبر ملت ابراہیمی کے ایک اہم اصول ہے، اور صبر کو اپنانے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے کے اندر ہو، صبر والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے لشکر کو یہ تسلی دی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں جو بات بیان کی ہے
وہ یہ بیان کی ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں صبر والے لوگ، اچھے اخلاق والے لوگ، ان کے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کے لیے ہمیشہ 10 بدعا رہتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب بنی اسرائیل جالوت کے لشکر کے سامنے ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یاد رکھیں، دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور خاص طور پر میدان جنگ میں جو غیر مسلم طاقتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی طاقت کے غرور میں شراب پی کر گانا گاتے ہوئے جنگ کی ابتدا کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو ساری عبادت کا نچوڑ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، وہاں یہی نظر آئے گا، تمام غزوات میں جنگ میں پہنچ کر دعائیں کی ہیں۔ جنگ بدر کے متعلق بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے پوری رات عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک بھی کندھے سے سرک گئی۔ پوری رات اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اس وجہ سے انسان کو ہر موقع پر ایمان والا پیسے پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، مال و اسباب پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے نا، ہم جب ہر چیز سے وہ ہو جاتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ کہیں کام نہیں بن رہا، تب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر ہمیں دعا یاد آتی ہے، پھر ہمیں مانگنا یاد آتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے سے بھی کام نہیں بن رہا، مال و اسباب سے بھی کام نہیں بن رہا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے ایک مسلمان اس کی نظر کسی چیز پر نہ جائے، اس کی نظر صرف اللہ کی ذات پر جائے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک آدمی نے سنایا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سعودیہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز سے جب ہم فارغ ہوئے، لوگ جانے لگے، تو ایک آدمی جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا اور خوب رونے لگا، خوب روتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ تو کہتے ہیں شکل سے بھی کوئی اتنا مالدار نہیں لگ رہا تھا، لباس وغیرہ سے، تو کہتے ہیں میں نے کہا شاید پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، وہ دعا مانگ رہا تھا، میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا وہ کسی بیمار کے لیے دعا کر رہا ہے اور خوب رو رہا ہے، آنسو جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے خیال میں یہ آیا کہ شاید اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جب وہ اس نے دعا ختم کی اور اپنے آنسو وغیرہ صاف کی اور اٹھ کر جانے لگا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میری بھتیجی جو ہے، بیٹی بھی نہیں بھتیجی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کیا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے آپ؟ تو وہ آگے سے مسکرایا۔ تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ہم باہر آ چکے تھے مسجد سے، تو آگے سے مسکرایا ہلکا سا، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ سامنے سپر مارکیٹ نظر آ رہی ہے؟ کہتے میں نے کہا، کہتے اس نے کہا یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور یہ جو گاڑی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑی جو کھڑی تھی وہاں انتہائی مہنگی، کہ یہ گاڑی بھی میری ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں پیسوں کے لیے نہیں رو رہا تھا، اس وجہ سے میں دعا نہیں کر رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میرے پاس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، کیونکہ یہ بیماری، صحت، یہ چیزیں
پیسوں سے نہیں ہوتی ہیں، کسی کو صحت نہیں ملتی، صحت تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے، مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال تو انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، یہ صبر ڈال دے، ہم میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں میں کوئی لغزش نہ آنے پائے اور ہم دل جمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اور ان پر غلبہ عطا فرما۔ جب جالوت نے دیکھا کہ مقابلے میں معمولی سے لشکر ہے تو کہنے لگا کہ میری ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں دونوں طرفوں سے ایک ایک آدمی نکلتا اور مقابلہ کرتا، پھر دونوں اطراف سے ایک ایک اور سپاہی نکلتا، یہاں تک کہ پھر عام جنگ شروع ہو جاتی۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا، جب کفار مکہ نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو مسلمانوں کی طرف سے انصار مدینہ میں سے کچھ نکلے، اور کفار نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے کاشتکار ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے لوگ بھیجو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو میدان میں آنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال وہاں بھی یہی ہوا۔ تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد شامل تھے، ان کے 6 بیٹے تھے، جن میں داؤد علیہ السلام سب سے کم عمر تھے، اور لکھا ہے روایات میں کہ آپ کم عمری کی باعث جنگ میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے بڑے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جالوت کے مقابلے میں داؤد کو نکالو۔ آپ نے ان کے باپ کو بمائے 6 بیٹوں کے طلب کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ جالوت کے مقابلہ کریں گے، انہوں نے کہا بالکل میں تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے آپ کو جالوت کے مقابلے کے لیے نکالا۔ آپ نے تلوار، تیر یا نیزہ استعمال کرنے کے بجائے دشمن پر پتھر پھینکا۔ آپ اگرچہ کم عمر تھے مگر بڑے ذہین تھے اور پتھر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا اور اسے وہ جو ہوتی ہے وہ جس طرح آج کل غلیل ہوتی ہے نا، اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں ڈالا اور زور سے گھما کر جالوت کو مارا۔ جالوت پورے کے پورا اس کے جسم لوہے میں غرق تھا، ڈھانپا ہوا تھا، مگر اس کا ماتھا کھلا ہوا تھا اور پتھر وہیں پر جا کر لگا اور سر کے پار نکل گیا۔ آپ نے دوسرا اور تیسرا پتھر چلایا تو جالوت زمین پر گر گیا، اور آخر داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر پہنچ کر اس کا کام ختم کر دیا۔ جب لشکر نے دیکھا کہ ان کا سردار مارا گیا تو اس کی جگہ دوسرے نے لینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی انجام کو پہنچ گیا، قتل ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر دشمن کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور ایمان والوں نے ان کے تعاقب کر کے انہیں مکمل شکست دے دی۔ اسی واقعے کے متعلق ارشاد یہاں پر فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ فَقَتَلَ داود جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو جالوت تھا لشکر کا سردار تھا اس کو قتل کیا۔ اور تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے باپ اور بھائیوں کے پاس میدان جنگ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں درختوں کے پتوں سے آواز آئی تھی، اے داؤد تمہارے قریب یہ پتھر ہیں، انہیں اٹھا لو، تمہارے کام آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان میں سے 3 پتھر اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیے، اور یہی پتھر آپ نے جالوت پر چلائے جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور آپ اتنے بہادر تھے کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی آپ نے پیٹھ نہیں پھیری۔ آپ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، جب کبھی کوئی بھیڑیا یا شیر بکریوں پر حملہ کرتا تو آپ اس کے جبڑے پھاڑ دیتے تھے۔ اللہ نے اتنی طاقت آپ کو عطا کی دیا داؤد علیہ السلام کو۔ اگرچہ آپ قد کے چھوٹے تھے مگر جسم میں قوت جو تھی وہ مضبوط تھی، اور آپ نہایت خوش آواز تھے۔ جب آپ تلاوت کرتے تو پرندے بھی آپ کی آواز سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی، اور کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ طالوت کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے اور آپ کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا۔ اور حکومت کے علاوہ فرمایا والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی۔ عام طور پر حکمت سے مراد عقل مندی اور معاملہ فہمی ہوتا ہے، اور تاہم بعض یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں پر نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں میں حکومت اور نبوت دو مختلف شخصیتوں کے پاس ہوتی تھی، یعنی نبی کوئی اور ہوتا تھا، بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا۔ جیسے ان سے پہلے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام تھے اور حکومت طالوت کے پاس تھی، مگر یہ دونوں چیزیں داؤد علیہ السلام پر آ کر اکٹھی ہو گئی۔ طالوت کے بعد آپ کو خلافت ملی، اور حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اور ایک اور خصوصی جو اللہ نے آپ کو عطا کی وہ ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 16 مقامات پر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف فنون اور علوم سے نوازا۔ پرندوں کی بولیوں کے علم کا تذکرہ سورہ نمل میں ہے، اور اسی طرح اور بھی جو آپ کی صفات تھی وہ مختلف جگہوں پر ذکر کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یعنی جہاد کا مقصد بیان کیا، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے نہ ہٹاتے تو زمین میں فساد برپا رہتا۔ یعنی جب کسی گروہ نے خدا کی زمین پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کو بھیج کر ایسے فساد پھیلانے والوں کو ختم کر دیا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب قوم عمالقہ کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ذریعے ان کا کام ختم کر دیا۔ اس لیے دشمن کے ساتھ جہاد کا حکم ہے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم ہو جائے، باقی نہ رہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں کتنے فرعون، حامان اور نمرود پیدا ہوئے مگر آخر ختم ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اہل جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی ظالم کو کی بےخونی کرتا ہے، کسی کو ختم اس کا آخری وقت آتا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں دنیا والوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، انہیں ظلم سے نجات مل جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مشن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دنیا میں ظلم کو ختم کریں، انصاف اور عدل کا حق کا نظام قائم کریں، عقیدہ توحید کو پختہ کریں۔ چنانچہ ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ اور اب جہاد کی باقی مشروعیت، یعنی جہاد کیوں مشروع ہوا، اس کی اگلی آیات میں اور کئی دوسرے مقامات پر یہ بات آئے گی۔ تو بہرحال یہاں تک آج کے لیے، ابھی ترجمہ دیکھ لیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اس سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے
اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ فہزموہم بإذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ فقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے ملک اور حکومت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔